اسٹوڈیو تشریف لائے. میں بہت خوش ہوں, مشکور ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے ہیں. آپ کو گورنر سندھ بننے کے بعد سب سے پہلے تو سوال مجھے جو کرنا چاہیے, میری آپ سے آج پہلی ملاقات یہ گورنر بننے کے بعد, کیسے لگا کہ ایک وہ عمران اسماعیل جو جلسے جلوسوں میں عمران کے ساتھ پھر رہے ہوتے تھے اور آپ گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے؟ اچھا تو لگا گورنر بن کے, لیکن اب آنیسٹلی اسپیکنگ آپ نے سوال پوچھا ہے تو آئی ریئلی مس دیٹ لائف, جو پبلک لائف تھی جس میں خان صاحب کے ساتھ ساتھ اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو مس کرتا ہوں, آپ لوگوں کے ٹی وی شوز کو مس کرتا ہوں. آئی اسٹل مس دیٹ. وہ ابھی بھی کبھی کبھی جب ٹی وی پہ نیوز چل رہی ہوتی ہے کوئی اور ساری خون جوش مارتا ہے کہ یار ایک آدھ ہو جائے کچھ, بٹ وہ جو اپوزیشن سے میچ پڑتا تھا ہاں جی وہ مزہ, وہ دل آتا ہے کہ دوبارہ پھر سے ہو جائے. بٹ ابھی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ مل ملا کے چلیں, کچھ کام ہو جائے صوبے کا. کیسے ایکسپیرینس ہے آپ کو؟ مراد علی شاہ اچھا پڑھا لکھا آدمی ہے, ٹھیک سے کام چل رہا ہے آپ کا؟ مراد علی شاہ ہمسیلف از اے ویری نائس پرسن, اور لگتا ہے کہ ڈور ہے, کام کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو مشکلات ہیں میرے ساتھ مل کے چلنے میں. بہت ساری چیزیں کام ایسے انہوں نے کیے ہیں جو ڈسکمفرٹ پیدا کرتے ہیں. لائک انہوں نے پرو چانسلرز بنا دیے اپنے منسٹرز کو, وزیروں کو ان کے ہاتھ میں 4 5 یونیورسٹیز دے دی ہیں. کتنے وزیروں کو؟ 5 وزیروں کو. یہ گورنر سے اختیار لے کے وزیروں کو دے دیا؟ پہلے ہی گورنر سے اختیار لے لیا ہوا تھا, یعنی آئی واز بینگ چانسلر. انہوں نے کوئی لا میں امینڈمنٹ کی تھی کہ میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے, نہ میں کسی کو ڈین لگا سکتا ہوں, نہ کوئی پروفیسر چینج کر سکتا ہوں, نہ کوئی حساب لے سکتا ہوں, کچھ بھی نہیں تھا. تو آئی واز جسٹ اے سیریمونیل ہیڈ. اس کے اوپر اب وہ اس کے اوپر بھی انہوں نے پرو وائس چانسلر لگائے, تو وہ ایک واٹ شوڈ آئی سے کہ ایک فقدان نظر آتا ہے اس کا, انڈرسٹینڈنگ کا کہہ لیں یا نیت کا کہہ لیں, کہ وہ دیٹس ناٹ رائٹ. وائی ووڈ یو لائک ٹو ڈو سم تھنگ؟ مجھے بتائیں ویسے کون سا پروونشل گورنمنٹ نے تعلیم کو بڑا فروغ کر دیا کہ وہ پرائمری ایجوکیشن کو آپ دیکھ لیں یا سیکنڈری ایجوکیشن کو دیکھ لیں, جب ہائر ایجوکیشن پہ جا رہے ہیں تو یا تو وہ ٹھیک کر لیتے. وہ ایک بہت بڑا نیچے ان کے پاس پڑا ہوا ہے سیکٹر کہ اس کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. ابھی وہ ٹھیک ابھی تک پرائمری تعلیم درست نہیں ہوئی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے اوپر بھی ہاتھ مار لیا, مزید خرابی نہ ہو جائے, تنزلی اور نہ آ جائے اس کے اندر. ایبسلیوٹلی. اب میں تو آفر یہ کر رہا تھا کہ ہم مل کے چلتے ہیں, ساتھ کرتے ہیں. میں خود وزیر اعظم صاحب کے پاس گیا بھی, وہ ایک بار میرے پاس آئے بھی ملنے, میری پھر مرتضیٰ وہاب سے بھی میٹنگ ہوئی, اور ہر میٹنگ میں نے, کیونکہ مجھے فیڈریشن سے یا پرائم منسٹر سے کہہ لیں کہ ہم خاص طور سے انہوں نے کہا تھا کوئی کانفلکٹ سچویشن نہیں ہونی چاہیے. واٹ ایور پولیٹیکل ٹینشنز دو جماعتوں کے درمیان ہے کہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, کوئی ٹکراؤ نہ, کیونکہ ہم بہت سارے پروجیکٹس دیکھ رہے ہیں جو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنے ہیں, اور اس میں ہمیں پروونشل گورنمنٹ کی ضرورت رہے گی. ہم مل کے کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو پچھلی حکومتوں کے ہیں جو پارٹنرشپ میں ہیں, پروونشل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ, تو وہ رک جائیں گے. تو میں چاہ یہ رہا تھا کہ ہم پروجیکٹس کی ٹائم لائن سیٹ کر لیں, اس کو ہم اس کی ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنا لیں, اور اس کی ایگزیکیوشن کو ہم سیٹ کر دیں. میں نے کہ پرائم منسٹر نے وہ بنائی کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی جو ہماری کیبنٹ سے تھرو ہو کے آئی. اس پہ میں نے کہا کہ آپ اپنے بندے دے دیں, جو چاہے منسٹرز دے دیں یا ایم پی ایس دے دیں, ایم این ایس دے دیں, جو اس پہ بیٹھ کے فیڈرل فنڈیڈ پروجیکٹس کو مانیٹر کر لیں. اس پہ بھی ناراضگی ہے کہ اس کو بھی نہیں مانتے. میں نے ایڈوائزر کا لکھا کہ مجھے ایڈوائزر چاہیے, وہ بھی ریفیوز کر دیا. تو مطلب وہ ایک کمفرٹ زون کسی طرح پیدا نہیں ہو رہا, بن نہیں رہا, اور وہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کو ہرٹ کر رہی ہو کسی طرح بھی. تو مراد علی شاہ کا اس کے اوپر یا پیپلز پارٹی کی حکومت کا اس کے اوپر رد عمل کیا؟ کیونکہ مجھے دونوں چیزیں ہضم نہیں ہوئی ابھی. ایک تو وہ وی سیز کا لگانے کا اختیار لے لینا, دوسرا یہ کہ فیڈرل فنڈیڈ پروجیکٹ ہے تو اس میں تو گورنر کے ساتھ خود بڑھ کے آنا چاہیے بھائی, کہ جب بھی ڈالیں اس کے ساتھ کہ صوبے کے اندر پروجیکٹ لگے گا, صوبے کے اندر پروجیکٹ ہو رہا ہے, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو مانیٹر دا فائنینسز. تو وہ کیا مسائل کیا ہے؟ یعنی کوئی ایک مجھے پروجیکٹ بتا دیں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر رہی ہو, اور وہ مجھ سے مانگ لیں کہ 2 بندے ہمیں دے دیں جو یہاں بیٹھ کے ہمارے فائنینسز مانیٹر کر لیں. مسئلہ کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. وہ کہتے ہیں جی آپ کا اختیار ہی نہیں ہے کرنے کا. اب اختیار وزیر اعظم کا ہے, وزیر اعظم کی ثوابدید ہے, وہ ایک کمیٹی بنائے, 10 بنائے. یہ جو KIDCL ہے یہ نواز شریف نے بنائی تھی جب تو کوئی اعتراض نہیں تھا, اب کا کوئی اعتراض ہے کسی چیز کا. تو آئی تھنک کہ یہ دے شوڈ ناٹ ٹیک ایوری تھنگ ایز اے تھریٹ. اگر کوئی میں ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر ان کو کوئی نوٹس آتا ہے نیب سے تو دے لک ایٹ می. اگر کوئی GIT کی کوئی رپورٹ آ جاتی ہے تو دے لک ایٹ می, کہ ہر سازش کے پیچھے میں نہیں, اور سازش کہیں نہیں ہو رہی, انکوائری ہو رہی ہے. اس انکوائری کو چلنے دیں, جو ہوگا رزلٹ سب کے سامنے آئے گا. آپ کے پاس پروفس ہوں گے, آپ دے دیجیے گا. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. GIT از ناٹ جنریٹڈ ان گورنر ہاؤس. نیب از ناٹ رپورٹنگ ٹو دا گورنر اور ٹیکنگ ڈائریکشنز فرام گورنر. دس از این آن گوئنگ پروسیس. تو یہ تو ایک ٹکراؤ والی کیفیت ہے, یہ تو اچھی اسموتھ سیلنگ نہیں ہے. فی الحال تو نہیں لگ رہی مجھے.